اسلام غیرت کا درس دیتا ہے، اخلاق بھی سکھاتا ہے، اچھی بات کرو، لیکن چور گھر کے اندر گھس کر کے آئے تو ہاتھ باندھ کر کے بیٹھنا یہ اخلاق نہیں ہے۔ چور کی گردن پکڑو، اس کی ہاتھ پکڑو، یہ غیرت ہے۔ اور جب دین اسلام پر حملہ ہو رہا ہو تو یہ غیرت اور بڑھ جانی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے احد کے میدان میں جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیچھے ہٹ گئے، جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی احد کے میدان میں، امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ اس میدان احد کی بات کر رہا ہوں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ سنو، جب حالات ایسے سخت آ جاتے ہیں نا ہم پر، تو کفار و مشرکین کے پاس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، ہمارا مذاق اڑانا۔ اچھل کود زیادہ شروع ہو جاتا ہے کیڑے مکڑوں کا۔ احد کے میدان میں یہ ہونے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ احد کے پہاڑ پر بیٹھ چکے تھے، یعنی میدان خالی ہو چکا ہے، اور کفار و مشرکین دندنا رہے میدان میں، اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو حالات ذہن میں رکھنا ہے، اور سنو، آپ جب جشن منایا جاتا ہے تو تم نروس مت ہونا۔ بہت زیادہ جشن منانے والے زیادہ دیر تک نہیں مناتے۔ سنو، کفار و مشرکین کی طرف سے ابو سفیان آیا اور جشن مناتے ہوئے پکارتے ہوئے کہنے لگا، کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ ان کے نظر میں تھا کہ یہ سب شہید ہو چکے ہیں۔ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ حضور پاک بھی شہید ہو گئے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی شہید ہو گئے۔ وہ کفار و مشرکین کے درمیان نعرے لگا کر کہہ رہے تھے، میرے عزیزو، حضور زخمی تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک سے خون بہ رہا تھا، صحابہ موجود ہیں زخمی حالت میں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور کہا اس کا جواب دینا ہوگا اس کافر کا۔ خاموش بیٹھنا یہ اخلاق نہیں، جواب دینا ہے۔ اور جواب دینے کے لیے میرے آقا نے کس کو اٹھایا؟ عمر ابن خطاب کو۔ کہا عمر کھڑے ہو جاؤ، عمر کھڑے ہو جاؤ، جواب دو۔ جب ادھر سے ابو سفیان پکارنے لگا کہ کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر، احد کے میدان، احد کے پہاڑ کے دامن سے سیدنا عمر ابن خطاب پکارنے لگے، یہ ہے محمد رسول اللہ، یہ ہے ابو بکر صدیق، یہ ہے عمر، زندہ ہیں اور تیری آنکھ میں گڑتے رہیں گے۔ ادھر سے نعرہ لگایا اور مشرکین نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا، اعل حبل، اعل حبل۔ حبل ان کے ایک دیوتا کا نام تھا۔ حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو۔ حضور نے فرمایا حضرت عمر سے، عمر جواب دو۔ حضرت عمر نے جواب دینا شروع کیا، اللہ اجل، اللہ اجل، اللہ بزرگ ہے، اللہ بلند ہے۔ پھر ادھر سے یہ نعرہ لگ رہا تھا، سنو میں کیوں کہہ رہا ہوں، غیرت ایمانی یہ ضروری ہے۔ نعرہ یہ لگانے لگے، لنا عزا ولا عزا لکم۔ عزا بھی ان کی ایک دیوی کا نام تھا۔ احد کے میدان میں مشرکین کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس عزت دینے والی دیوی ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر کو پھر حضور نے کہا جواب دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ آخری نعرہ بڑا دلچسپ ہے، آخری نعرہ جس کے بعد کافروں کی زبان بند ہو گئی۔ ابو سفیان نے کہا کب تک جواب دو گے؟ عمر دیکھو ہم نے بدلہ لے لیا، برابر برابر ہو گئے۔ بدر کے میدان میں جو پہلی جنگ تھی اس میں 70 کافر مارے گئے تھے، اور احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ ابو سفیان کہتا ہے دیکھو برابر ہو گیا، تم نے ایک سال پہلے 70 ہمارے مارے تھے، اس سال 70 ہم نے تمہارے مارے، جنگ برابر ہو گئی۔ حضرت عمر کھڑے ہوتے ہو کہتے ہیں، ابو سفیان کہاں کی برابری، کس برابری کی بات کر رہا ہے؟ کوئی برابری نہیں، تمہارے مارے ہوئے مردے دوزخ میں ہیں، ہمارے مرے ہوئے جنت میں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ غیرت ایمانی ہے۔ احد کا میدان کیا ہوا؟ حالات صحیح تھے، حالات صحیح تھے وہاں پر، 70 صحابہ کی جانیں گئی ہیں،
کیسی کیسی تکلیفیں احد کے میدان میں تھی، بیان کرنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش صحابی ہیں جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، سعد ابن ربی جن کا پیٹ پھاڑ کر آنتڑیاں باہر نکالی گئی تھی، انس بن نزیر وہ صحابی ہیں جن کی انگلی کے علاوہ پورا جسم ملا ہی نہیں۔ یہ احد کے میدان میں اتنے سخت حالات میں سیدنا عمر کھڑے ہو کر جواب دے رہے ہیں۔ سنو میرے عزیزو، آج کے وقت میں اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں جواب دینا چاہیے تو پھر میں کہتا ہوں حدیث پاک کی روح کے اعتبار سے اس عالم کو گونگا شیطان کہا گیا ہے، گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ تم اپنی ماں کے اوپر آ جائے، بیوی کے اوپر آ جائے، بچوں کے اوپر آ جائے تو جواب دیتے ہو، محمد رسول اللہ کی ذات پر یا اسلام پر یا قرآن پر بات آئے تو میرے عزیزو پھر زندگی کے یہ حکمتیں اور مصلحتیں نہیں دیکھی جاتی۔ ہماری عزت، ہماری آبرو رسول اللہ کے نام سے ہے۔ آج ان حالات کے اعتبار سے میں آپ کو صرف اور صرف اتنی بات کہوں گا، ایمان پر جمے رہو، ڈٹے رہو، مضبوطی سے قائم رہو۔ جو دین اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کا سمجھوتا کبھی نہیں کرنا۔ سید میاں مارا ربی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب نعرہ لگایا تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ ہاں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ آپ کو صرف میں اتنی بات پوچھتا ہوں، اگر دنیا آپ کو حضور کا غلام کہے تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ آپ کو اگر دنیا حضور کا غلام کہے تو اعتراض کی بات کیا؟ معراج ہے ہماری۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں حضور کا کتا کہہ کر پکارے۔ تو جب دنیا کے سامنے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو غلامی کرو تو کھل کے غلامی کرو، عشق ہو تو اظہار بھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر نسبت رکھنے پر تم فخر کرتے ہو تو کھل کر کے کرو۔ یہ داڑیاں چھلا کر، ٹوپیاں چھپا کر، غیروں کی شبیہ بنا کر کے تم پھر کس غلامی کی بات کرتے ہو؟ پھر کس غلامی کی بات کرتے ہو؟ جس میدان میں بھی جاؤ، ارے دنیا چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی، ننگا گھومنے میں شرم نہیں کرتی، آمنہ کے لال کے چہرے پر تمہیں شرم کس بات کی ہے؟ حیا اور شرم کس بات کی ہے؟ اس لیے میں نوجوانوں سے صرف اتنا کہتا ہوں، میں تلوار، ہتھیار، نیزے، بھالے، بندوق، بارود کی بات نہیں کرتا۔ ہماری امیج ایسی بنا دی ہے لوگوں نے کہ یہ بہت بھڑکاتے ہیں، یہ بھڑکاؤ مولانا ہے، اور جن کو یہ لگتا ہے میں کہتا ہوں ہاں میں اتنا بھڑکانا چاہتا ہوں، اتنا بھڑکانا چاہتا ہوں ہمارا نوجوان تمہارے ننگے پن سے بیزار ہو کر مدینے کی گلیوں میں گھومنے والا دیوانہ بن جائے۔ ہاں اتنا بھڑک جائے کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں وہ مدینے کی گلیوں میں گھومنے والا دیوانہ بن جائے۔ عزیزان گرامی وقار، ہماری کامیابی حضور کے قدموں سے ہے، اسی گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہے جہاں پر صحابہ، تابعین، اولیاء، کاملین نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آج کے ان حالات سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کل ہی کی بات ہے جمعہ میں، اس سے پہلے مجھے کسی نے کہا بھی تھا کہ آپ کی تقریریں سب اچھی ہیں، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو حالات ہیں فلسطین میں اتنے مارے جا رہے ہیں، 20,000 کے قریب قتل ہو گئے، عراق میں، شام میں، افغان میں، برما میں، ہر جگہ تو قتل تمہارا ہی ہوتا ہے۔ یہ سوال آپ کو بھی کیا جائے گا، ٹھیک ہے تمہارا خدا سچا، تمہارا نبی اچھا، تمہاری کتاب سب سے بلند، تمہارا دین سب سے بہتر، تو پھر یہ مارے کیوں جاتے ہیں، اتنے کاٹے کیوں جاتے ہیں؟ ان نادانوں کو، ظالموں کو جواب اتنا دو میرے عزیزو، ہم پروانے ہیں، پیدا ہی ہوتے ہیں مرنے کے لیے۔ پروانہ جو ہوتا ہے اس کا کام ہی ہے مرنا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شمع ہے، اسی لیے مفتی اعظم نے کہا تھا تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شمع ہے اور ہم پروانے ہیں تو انہیں جواب دو، ہمارا کام ہی ہے مرنا۔ اور صحابہ اکرام کی بات میں کرتا ہوں میرے عزیزو،
جنہوں نے فخر محسوس کیا ہے حضور کی غلامی میں۔ دو صحابہ کی بات ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ بن جحش۔ دونوں بڑے گہرے یار تھے، جگری دوست تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت تھا، لیکن جنگ احد سے ایک رات پہلے دونوں دوست مسلح بچھا کر بیٹھ جاتے، کل صبح جنگ کے میدان میں اترنا ہے، آؤ بیٹھتے دعا کرتے ہیں۔ توجہ میرے عزیز، سعد ابن ابی وقاص نے کہا اپنے دوست سے، عبداللہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ عبداللہ بن جحش کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہاری دعا ہو جائے گی، پھر میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ توجہ، دعا کیا کی جا رہی ہے؟ سعد ابن ابی وقاص ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اے رب العالمین، کل جب میدان احد میں اتروں تیرے نبی پاک کے دین کی حمایت کے لیے، رسول اللہ کی صفوں میں جاؤں، تو مولا میرا مقابلہ کسی بڑے پہلوان سے کرا دے۔ یہ نہیں چھپ چھپا کر کے کوئی چھوٹے سپاہی کو ٹچ کر کے بھاگائے، خواہش بھی تو دیکھو حضور کے سپاہی کی۔ یا اللہ، کل جب میدان میں اتروں، سب سے بڑا جو پہلوان ہو اس سے میرا مقابلہ کرا۔ آگے کی دعا بھی سن لو، پھر سعد بن ابی وقاص کی خواہشیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں مولا جب وہ سامنے آئے میں سامنے سے ماروں، دائیں سے ماروں، بائیں سے ماروں، پیچھے سے ماروں، پھر گرا کر سینے پر چڑھ جاؤں، پھر کہوں لبیک یا رسول اللہ۔ میں ان کے مفاہیم عرض کر رہا ہوں، پھر کہوں اسلام بلند ہے۔ ان کی دعا ہو گئی۔ دوسرے دوست کی دعا کیا ہے؟ عبداللہ بن جحش، یہ بھی بڑے صحابی، حضور کے چہیتے صحابی، سعد ابن ابی وقاص کے جگری یار، ہاتھ اٹھاتے کہتے ہیں اب میری دعا ہے، تو آمین کہہ۔ دعا کیا کر رہے؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں اے رب العالمین، میدان احد میں کل تیرے حبیب کے ساتھ میں صفوں میں جب جاؤں، تیرے دین کی حمایت کے لیے، تیرے نبی کی عزت و ناموس کے لیے، مولا میں لڑتے 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 دشمنوں کے نرغے میں چلا جاؤں، اور دشمن کبھی مجھے سامنے سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، اور میں ہر زخم پر تیرے نام کی بلندی کا اعلان کروں، اسلام کی بلندی کا اعلان کروں، ہر زخم پر تیرے حبیب کی عزت کی بات کروں۔ دعا یہ بھی ہے، دعا وہ بھی ہے۔ عزیزان گرامی، رات کے وقت دو دوستوں نے دعا کی ہے، دو صحابہ نے دعا کی ہے۔ صبح جب ہوئی اور میدان احد میں رسول اللہ کے ساتھ یہ صحابہ آئے تھے، اللہ اکبر، سعد ابن ابی وقاص جیسے ہی میدان میں آئے، آپ کے مقابل میں وہ دشمن آیا کافروں کی طرف سے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا، 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے۔ ایسا بڑا پہلوان سعد ابن ابی وقاص کے مقابل میں آیا، اس کو دیکھتے ہی سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں تو کامیاب ہو گیا، رات کی میری دعا قبول ہو گئی ہے۔